أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو، خیوط کی پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جس کا حکم تمہیں سنایا جا رہا ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو جائز نہ کر لو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے جو کہ مدنی صورت ہے. 120 آیات اور 12 رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے. اس میں صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قصہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے ایک خوان نازل کرے. مائدہ کا مطلب یہ ہے کہ خوان، دسترخوان جس پر کھانا چنا ہوا ہوتا ہے، پلیٹ. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ان کے لیے ایک مائدہ، کھانے سے بھرا ہوا خوان اللہ تعالیٰ اتارے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے. یہ مدنی صورتوں میں کی آخری صورت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ مجموعہ جو تھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور اب یہ سورہ مائدہ، جن میں مسلسل احکامات نازل کیے گئے. تو اس کی تعلق سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ نزول وحی کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت یہ بھی آئی ہے پہلے رکوع میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس طریقے سے اس کے تعلق سے یہ رائے ہے کہ کچھ آیتیں اس کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اس میں جو غزوات ہوئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، اس کے بعد پورے عرب پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابھی اسلام ناقابل شکست طاقت ان کو نظر آ رہا تھا. سورت کے شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے سورت میں اور اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو اس کو بعد میں معنوں کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو وہ غزوات کے بعد سے مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے تھے اور کفار کا زور ٹوٹتا جا رہا تھا، اور سارے عرب کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اب اسلام ایک ایسی طاقت بن گیا ہے جو ناقابل تسخیر ہے، ناقابل شکست ہے، اور چوتھ طرف اسلام کا بول بالا نظر آنے لگا تھا. غزوہ احد کے بعد مسلمان زخمی ہو چکے تھے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اب ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، لیکن ان کی ہمتیں پست ہونے کے بجائے ان کے عزم اور حوصلوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ زخمی شیر کی طرح بپھر گئے تھے. اور 3 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ مدینے کے اطراف و اکناف چاروں طرف تقریباً 150-200 میل تک جو مخالفین کے جو قبیلے تھے وہ پست ہو چکے تھے، کمزور پڑ چکے تھے. اس طریقے سے اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا. اور اس سے پہلے تک یہودیوں کے قبیلے مدینے میں آباد تھے اور مدینے کے اطراف و اکناف میں آباد تھے، ایک مسلسل اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے.
لیکن اس وقت تک یہ ہو گیا تھا کہ اب یہودیوں کا پورا زور ٹوٹ چکا تھا، یا تو ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا یا بعض قبیلوں کو مار دیا گیا تھا کہ ان کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے۔ تو اب یہ حال ہو گیا تھا کہ یہودی جزیرۃ العرب میں کہیں پر پڑے ہوئے تھے اور جزیہ دے کر زندہ رہ رہے تھے وہ، اور جو کفار قریش یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو ایک بار کی ہم مٹا ڈالیں گے۔ احزاب اور خندق کی جنگ جسے کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے عرب کے قبیلوں کو جمع کیا تھا انہوں نے، اور ایک بار کی حملہ کیا تھا مدینے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شکست فاش دی کہ وہ ناکام لوٹے۔ اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ اب اسلام کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتا، اور یہ ایک تحریک سے بڑھتے ہوئے یہ ایک مکمل طاقت بن گئی ہے، اور یہ ایک ریاست کے طور پر ابھر رہی ہے۔ اب یہ کوئی مسلک اور عقیدہ نہیں رہا، بلکہ ایک پوری کی پوری طاقت ہو گئی، اور اس کے ماننے والے جو ہیں ان کے دلوں پر اس کی حکمرانی ہے، اور ان کے انسانوں کے اوپر جو ہے محیط ہے، وہ جو ان حدود میں رہتے ہوئے اس کو مان رہے ہیں، اور یہ ایک تہذیب اور تمدن جو ہے بن چکی تھی، اور ایک ممتاز جو ہے مذہب کے طور پر ابھر رہا تھا، دین کے طور پر یہ ابھر رہا تھا۔ اور فتوحات کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا کہ اب چوطرف مساجد بن گئی تھی، اور علل اعلان جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ چوطرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ احکامات تقریباً آ چکے تھے، سورہ بقرہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تو یہاں تک تعزیری سزائیں اور جرائم کے بارے میں جو ہے ساری سزائیں متعین کر دی گئی تھی، اور دیگر احکامات، میراث کا قانون باضابطہ بیان کر دیا گیا تھا، نکاح، خلا اور طلاق اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو ہے احکامات آ چکے تھے۔ اب مسلمان جو ہے ایک قوم کے طور پر ابھر رہے تھے، اور اسلام ایک دین جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا، ایک مکمل دین کے طور پر۔ مسلمانوں کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بول چال، ان کے طور طریقے، یہ سب ایک قاعدے کے تحت آ گئے تھے، ایک اسلام کے تحت آ گئے تھے۔ وہ بالکل دیگر مذاہب سے الگ ممتاز ظاہر ہوتے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جو غیر مسلم، جو دشمنان اسلام تھے، ان کو یہ بات محسوس ہونے لگی تھی کہ اب اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس وقت تک بھی مسلمانوں کو یہ پریشانی تھی، صلح حدیبیہ سے پہلے تک، کہ وہ دعوت و تبلیغ اور اسلام کے دائرے کو وسیع نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ کفار قریش کی مسلسل ان کے ساتھ جنگ اور کشمکش چل رہی تھی حق و باطل کی، تو ان کو موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ کی انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ان کا دعوت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا، اور اب وہ بالکل امن کے ساتھ جو ہے، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اب کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ عرب اور اس کے اطراف کے ممالک میں پھیل گئے صحابہ کرام، اور اسی جو ہے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری کیا، بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایران کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، روم کے بادشاہ اور عرب کے دیگر بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر ان کو متوجہ کیا اسلام کی طرف، دعوت اسلامی ان کی طرف ان کو دی گئی، اور ان کی رعایا کو جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری ہے اس میں۔ یہ سارے کام بڑے مطمئن طریقے سے جو ہے اطمینان بخش انداز میں انجام پانے لگے صلح حدیبیہ کے بعد۔ یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں جب مسلمان عمرہ کے لیے گئے تھے تو 1700 لوگ تھے، اور جب فتح مکہ صرف 1.5 سال یا 2 سال کے عرصے میں، جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان جب مکہ گئے تو 10,000 کا لشکر تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ مسلمان اور اسلام آگے بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کو فتوحات مل رہی تھی، اور سبوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے یہ حال تھا کہ ایک دو آتے تھے، لیکن چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی تیزی کے ساتھ انجام دیا جانے لگا تھا، اور ممالک میں جو ہے نہ صرف اپنی وطن میں بلکہ
دیگر عرب کے جو متصل جو ممالک تھے ان کے پاس بھی جو ہے دعوت پہنچ چکی تھی۔ اس طریقے سے جو ہے اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا۔ اور اس میں جو موضوعات پر جو بات ہوئی ہے وہ سفر حج کے جو آداب ہیں اس کو بتائے گئے ہیں، شاعر اللہ کا احترام سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے شاعر جو ہیں، جو نشانیاں ہیں اس کا احترام سب کو کرنا ہوگا۔ اور جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی اس میں۔ اور وضو اور غسل یہ طہارت کے جو قاعدے ہیں وہ بتائے گئے، اس میں تیمم کے قاعدے بتائے گئے، اور جرائم کی سزاؤں کے بارے میں تفصیلات آئی، کرمنل لاز اور سول لاز جو ہے ڈیفائن کیے گئے، چوری اور ڈکیٹی، قتل خون اور غارت گری جو کرے گا اس کو کیسی سزائیں دی جائیں گی، وہ سزائیں متعین کر دی گئی، مقرر فرما دی گئی۔ شراب اور جوئے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، اور خصموں کے توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے مختلف موضوعات پر جو ہے اس صورت میں بحث کی گئی۔ شریعت کے وہ احکام بیان کیے گئے جو حلت اور حرمت سے تعلق رکھتے تھے۔ اخیر میں قانون شہادت بیان کیا گیا، یعنی قیامت کے دن رسول شہادت دیں گے کہ انہوں نے اپنی امتوں تک خدا کا دین اور اس کی شریعت ٹھیک ٹھیک پہنچا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تمہاری قوموں نے؟ سارے رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، سارے کے سارے رسول یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ علام الغیوب ہے، آپ کو معلوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے بیان دیں گے، اور حجت قائم ہوگی نصارہ پر کہ وہ شہادت دیں گے جو عدالت خداوندی میں پیش ہوگی۔ آج عیسائی باطل عقیدہ رکھتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچا لیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ اس دن یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم میرے جانے کے بعد میری قوم نے کیا کیا کیا، میرے جانے کے بعد آپ ہی ان کے اوپر نگران اور نگہبان تھے۔ ما کنتم شہیدا ما دمت علیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم، آپ علام الغیوب ہے کہ انہوں نے کیا کیا، میں جب تک ان میں تھا ان کو خبردار کرتا رہا۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس صورت میں انشاءاللہ پیش ہوں گی۔ اس میں جو ہے یہ ہدایت دی گئی مسلمانوں کو کہ اب تم ایک ایسے ہی سادے سیدھے گروہ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک حکمران طبقہ بن گئے ہو۔ جیسے جیسے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، انہیں بتایا گیا کہ اب تم کو جو ہے عدل و انصاف پر قائم رہنا ہوگا، چونکہ تمہارے پاس اقتدار ہے اور طاقت ہے، تم کہیں اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اور کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمدہ نہ کر دے، ظلم و زیادتی پر آمدہ نہ کر دے۔ یہ بار بار مسلمانوں کو متنبہ کیا ہوا اور بتایا گیا کہ پچھلی قوموں نے ایسا کیا تھا تو ہلاک و برباد ہوئی اور گمراہ ہوئی، تم ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ تمہارے پاس اقتدار، قوت اور طاقت آنے کے بعد تم اس کا لحاظ کرنا، اور سارے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے عدل و انصاف اور امن و امان کا بول بالا کرنا۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنا، اور تمہارے سارے معاملات کتاب الہی کے پابند ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کر تمہارے معاملات کہیں پر بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ اور عیسائیوں کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے بھی جو ہے اس میں بات آئی کہ ان کے جو باطل عقائد تھے ان کو ان کی تردید کی گئی، اور ان کو پھر سے جو ہے دعوت دی گئی کہ تم اپنی اصلاح کر کے راہ راست پر آ جاؤ۔ حالانکہ یہودیوں کا حال تو یہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کا زور پورے کا پورا ٹوٹ چکا تھا، اب کہیں پر بھی جو ہے ان کا زور باقی نہیں بچا تھا۔ وہ سارے کے سارے اسلام کے زیر نگی آ چکے تھے اور جزیہ دے کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں اور غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے اسلام نے ان کو دوبارہ متنبہ کیا اور کہا کہ راہ راست پر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور چونکہ
صلح حدیبیہ کے بعد یہ موقع مل گیا تھا مسلمانوں کو دعوت کے پھیلانے کا کہ اطراف کے ممالک میں بھی عیسائیوں کے اوپر بھی کام کیا گیا اور ان کو بھی دعوت اسلام دی گئی، اور ان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ انہیں نبی عربی کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ چونکہ احکامات دیے جا چکے تھے، 4 صورتوں سے پورے مکمل احکامات آ چکے تھے، اب جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے اس میں کہ تم قیود اور حدود کی پابندی کرو، جو معاملات طے پائیں، جو معاہدات تمہارے درمیان طے پائیں گے اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو پورا کرنا ہوگا تمہیں۔ یہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اصل معاہدہ کہتے ہیں کہ 2 افراد جو ہے کسی معاملے میں مستقبل کے تعلق سے کسی کام کے کرنے یا اس کو چھوڑنے کے تعلق سے طے کر لیں اور اس پر راضی ہو جائیں، متفق ہو جائیں کچھ شرائط کے ساتھ، تو وہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم اس کو پورا کرو۔ عقد نکاح بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، نکاح کے بندھن کو باندھنا۔ تو یہاں پر حدود اور قیود کی پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جو معاملات تمہارے درمیان جو طے پائیں وہ سب کے سب جو ہے اس پر پابند ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں وہ تمام معاملات اور معاہدات شامل ہیں جو ایک انسان اپنے رب العالمین کے ساتھ کیا ہے اور کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندہ عہد الست میں جو ہے جو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ان کی ارواح کو جمع کیا گیا تھا ایک میدان میں اور ان سے سوال کیا گیا تھا، تو سب کے سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، کلا بل قال بل۔ تو یہ جو ہے ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور حلال اور حرام کردہ چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے بندے کا، اس کو پورا کرنا۔ اور ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جو عہد ہوتا ہے وہ جیسے کہ کوئی نظر مانگتا ہے یا کوئی قسم کھا کر کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ، جیسا نکاح کا معاہدہ ہے، کوئی تجارت بیع کا معاہدہ ہے، ہبہ ہے یا شراکت کا معاہدہ یا کوئی اور معاہدہ، دنیاوی معاہدہ، اس کو پورا کرنا۔ حکومتوں کے بیچ میں معاہدات ہوتے ہیں، ملکوں کے بیچ میں معاہدات ہوتے ہیں، ایک انسان کا دوسرے انسان کے بیچ میں معاہدات، وہ سارے معاہدات کی تکمیل کرنا ان شرائط کے ساتھ جن شرائط کے ساتھ وہ معاہدہ لکھا گیا تھا، اس کے اوپر لازم اور واجب ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس میں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم نے جو عہد و پیما کیے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے، اور جو بھی احکامات تم کو دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس صورت میں، ان تمام کے اوپر تم پابند ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔